بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کچھ فضیلتیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کی، ایک صحابی نے فرمایا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے۔ آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں، اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے میں لگ جائیں گے تو یہ بندے اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، مقصد کیا ہے کہ یہ امر بالمعروف نیکی کی دعوت دیا کرو۔ میرے اسلامی بھائی اور میری اسلامی بہنیں نکلا کرو، کبھی ایک دن مقرر کر لو، چلو ہفتے میں ٹائم نہ ہو تو خدا گواہ ہے کیسی فضیلت ہے آپ کی، دیکھو جاؤ گھر گھر جاؤ، ان کو تعلیم دو۔ کوئی ایک تو ہوگا، الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے سخت ہوں، کوئی مان گیا، کوئی نماز پہ راضی ہو گیا، کوئی دین پر آ گیا، کوئی اچھا اپنے عادات چھوڑ دے، اللہ اور رسول کی بات کو سنے، اس کا دل موم ہو جائے تو کیا بات ہو۔ دیکھو نا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتیں گے اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہت جھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس وقت تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم فتنے کی طرف چلو گے، فتنہ بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر رہو گے جب تک تم دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں تم میں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ، اور تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکو گے۔ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کا بیان کرنے والے ان مہاجر اور انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بس یہی تلقین اور اصلاح ہے ہماری کہ امر بالمعروف کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اچھی باتیں کہو جتنا ہو سکے، اگر آپ زبان سے کہہ سکتے ہو تو زبان سے، ہاتھ کے اشارے سے کر سکتے ہو کے اشارے سے۔ اللہ اگر کوئی بری چیز دیکھو کہ وہاں فتنے کا ڈر ہے، معاملہ خراب ہے تو لیکن دل سے اس چیز کو برا جانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ